لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. بے شک جہنم کا عذاب ایسی تباہی ہے جو انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم میں ٹھہرنا اور قیام گاہ بنانا یہ بڑی ہی بدترین جگہ ہے. ما قبل آیات میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی علامات اور صفات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. 4 علامات اور 4 صفات رحمان کے بندوں کی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھیں. آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص اور مقبول بندوں کی 5ویں صفت کا ذکر فرمایا ہے. اور وہ 5ویں صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی طاعت میں بھی لگے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی لگے رہتے ہیں، لیکن اپنی اس عبادت پر اعتماد اور توکل کر کے آرام سے نہیں بیٹھتے، بلکہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جہنم کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور وہ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ کی طاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اعمال تو اتنے نہیں ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت کمزور ہیں. یا اللہ آپ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے. اور یا اللہ جہنم کے اندر رہنا اور جہنم کو قیام گاہ بنانا، جہنم کے اندر ٹھہرنا یہ بڑی بدترین جگہ ہے. یا اللہ اس کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 6ٹھی صفت بیان فرمائی ہے، والذین اذا انفقوا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، وہ جب بھی مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، ولم یقتروا، اقتار سے کام نہیں لیتے، وکان بین ذلک قواما، وہ جب بھی مال خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے کام لیتے ہیں. یہاں پر اسراف اور اقتار 2 لفظ ذکر کیے گئے ہیں. اسراف کا لغوی معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اسراف اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنا مال گناہ کے کاموں میں خرچ کرے، اللہ کی معصیت میں اپنا مال خرچ کرے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا اسے بھی اسراف کہا جاتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں قرآن نے تبذیر کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اقتار کا معنی ہوتا ہے مال کے خرچ کرنے میں تنگی کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں اقتار اسے کہا جاتا ہے کہ جن کاموں میں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان کاموں میں خرچ نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے اقتار. یا خرچ کرے تو دل کی تنگی کے ساتھ، بخل کے ساتھ خرچ کرے، اسے اقتار کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مخصوص بندے اور میرے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتے ہیں اسراف بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں ہوتی، دل کھول کے اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اور جہاں پہ نہیں کرنا ہوتا وہاں پر وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. پہلے جو اللہ تعالیٰ نے 6 صفات ذکر کی، ان 6 صفات کا تعلق ہے اطاعت، فرما برداری کے ساتھ. آگے جو اللہ تعالیٰ نے صفات ذکر فرمائی ہیں
ان کا تعلق ہے نافرمانی اور گناہوں کے ساتھ، کہ رحمان کے بندے اپنے آپ کو گناہوں سے، اور کون کون سے گناہوں سے بچاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جس گناہ کا ذکر کیا گیا وہ شرک ہے۔ فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ صرف عبادت کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 2، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے کہ جس جان کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، ہاں اس صورت میں کہ جب اس کا قتل کرنا جائز ہو۔ ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ اب 3 گناہوں کا ذکر آیا، شرک نہیں کرتے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، اور زنا بھی نہیں کرتے۔ سورۃ النور میں زنا سے متعلق میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کے گناہ کرتا ہے، یلقا اسامہ، تو وہ گناہوں کا سامنا ضرور کرے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب کے اندر ذلیل ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر ذکر ہے کافر کا، اس لیے کہ مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا ذلیل ہو کر، تو پتہ چلا کہ یہ سزا کس کی ہے؟ یہ کافر کی ہے، کہ جو مشرک بھی ہے، شرک بھی کرتا ہے اور قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، تو ایسا شخص جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ ہاں الا من تاب و آمن، الا یہ کہ وہ شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور پوری زندگی نیک اعمال پر گزارے۔ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ اگر کوئی کافر اپنی زندگی میں جتنے گناہ کرتا رہا، اگر وہ کافر مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اور مومن نافرمان ومن تاب، جو توبہ کر لے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال پر زندگی گزارے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بے شک توبہ ایسی چیز ہے کہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔